اور یہ جو حضرت جی آپ کو دو چار نظر آتے ہیں نا جنہوں نے وہ ہاتھ میں ٹک ٹک پکڑی ہوئی ہے، ان کی بھی اکثریت وہی ہے جن کو کسی نے بتایا ہے کہ آپ یہ اتنی بار پڑھیں تو یہ ہو جائے، یا آپ وہ اتنی بار پڑھیں تو وہ ہو جائے. وہ بھی یہ والے نہیں ہے، وہ تو کوئی ہے جو اس کو صرف اس کے لیے یاد کرے. اللہ پتر ہم بندے ہیں، یہ اپنے کاغذوں میں پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، باقی تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی کچھ ہے، ہم تو وہ بھی کوئی نہیں. وکری بات ہے اپنے کاغذوں میں ہم اپنے آپ کو کیا کیا سمجھتے ہیں. تو ہمارا بھی دل کرتا ہے نا، وہ دیکھا نا کبھی کبھی کوئی بندہ آئے تو ہم ساتھ والے بندے کو کہتے ہیں یا دل میں کہتے ہیں اب کام ہونا ہے کہاں آ گیا. بندہ ہو کہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی صرف ہمیں ہمارے لیے ملنے آئے، کرتا ہے نا دل میں. بھائی تو بندہ ہو کے چاہتا ہے کہ کبھی کوئی تجھے صرف تیرے لیے ملنے آئے، تو وہ تو اللہ ہے. پہلی بات ہے کوئی نہیں، اور دوسری بات ہے بھی تو یہ وہ والے ہیں. یہ ماشاءاللہ اپنے لحاظ سے بڑا کامیاب پروگرام ہے، مبارکباد ہے بٹ صاحب کو، پنڈال بھرا پڑا ہے، بڑا سونا پروگرام. تو ہم نے تو اس سے بڑے بڑے مجمع میں بھی او یار اینو لا ہی چھڈو سو یار، اینو لا لو سو بیٹا. ہماری عوام بھی تو اس طرح کی ہے نا، ان کو کون سی اویئرنیس ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، اس کے آگے اس جہاز کی کیا اوقات ہے حضرت کہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کے اس کی طرف دیکھے. بلکہ اس کو چھوڑو بھی ادھر سے تھوڑی سی آواز ہے آپ سب نے ادھر دیکھنے شروع کر دینا. اویئرنیس ہمیں کون سی ہے جی. تو وہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ حضرت کبھی کبھی کوئی ہمیں صرف ہمارے لیے ملنے ہے. تو اس لیے میں کہوں گا پتر پہلی بات اس کو یاد کرو، اور دوسری بات کبھی یہ اور وہ سے نکل کے بھی اس کو یاد کرو. ہمارا تو کام ہے حضرت دل پہ دستک دینا، اور جب سے ممبر و محراب نے دستک دینی چھوڑ دی ہے نا، کام بھی واہ خراب ہو گیا. ہمارا کام ہے دستک، ہمارا کام ہے جھنجھوڑنا، ہمارا کام ہے آپ کی روح کو ہلانا. ایک بار جب سے یہ کام ختم ہوئے ہیں، اس کی جگہ خوش آمد نے لے لی، تو پھر کام بھی آگے سے زیادہ خراب ہو گیا. تو ہم نے تو حضرت جی 20-25 ہزار کے مجمع سے بھی گفتگو کی اور کوشش کی ہے کہ دستک ہو. تو میں اکثر وہ دستک دینے کی نیت سے احباب سے پوچھا کرتا ہوں یار بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے، کوئی بندہ ہے ایسا جس نے کبھی وضو کیا ہو، تسبیح پکڑی ہو، خوشبو لگائی ہو، سونے سے کپڑے پہنے ہو، اور ارادہ اور نیت یہ ہو کہ آج اللہ کو صرف اس لیے یاد کرنا ہے کہ وہ میرا اللہ ہے. آج اللہ سے پیسوں کی کوئی بات نہیں کرنی، آج اللہ سے نوکری کی کوئی بات نہیں کرنی، گھر کی نہیں کرنی، بچوں کی نہیں کرنی، بیوی کی نہیں کرنی، سسرال کی نہیں کرنی، مائکے کی نہیں کرنی، کوئی بات اللہ سے نہیں کرنی. آج صرف اس کو اس لیے یاد کروں گا کہ وہ میرا اللہ. حضرت صاحب ٹونڈیاں نہیں لفظہ کو. پھر مجھے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر یاد آتا ہے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب سب کا، صاحب کا کوئی ایک ہے. پتر کہنے کو جو مرضی کہہ لو، لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ میں صاحب کا ہوں تو پھر ثابت بھی تو کرو نا میں صاحب کا ہوں. وہ میں ایک دن پروگرام میں تھا تو وہ ہمارا بھائی نات خان وہ لوکاں مینوں آن ڈرایا، رات قبر دی کھالی، میں سنیا اتھے ہونا آنا جنہ مونڈے کملی کھالی. وہ کیسی باتیں آپ کو بھی بڑی اچھی لگتی ہیں، ریلیف ہے نا. داڑھی نہ رکھو، نماز نہ پڑھو، کٹ تو لو، دھوکھا دو، قطع تعلق کی کرو، حضور نے آنا. یہ باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں نا، تو پھر آپ خوش بھی بڑے ہوتے ہیں ایسی باتوں پہ. تو مجھ سے نہیں رہا گیا، میں نے کہا یار خدا کے بندے کس کی بات کن پہ تھوپ رہا تو یار، کو تجھے شرم نہیں آ رہی؟ کتنی کہ 10 کی پرچیاں لے لے گا ان سے، 2000 اکٹھا کر لے گا، 3 کر لے گا، 4 کر، کس کی بات کس پہ تھوپ رہا ہے؟ یہ محمد بخش بیٹھے ہوئے ہیں سارے. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ ہے، تیرے لیے امان ہے. بڑا اچھا لگتا ہے یہ شعر ہے نا. داڑھی نہ رکھو پھر بھی تیرے لیے امان ہے، نماز نہ پڑھو پھر بھی تیری نہیں، تو احمد رضا ہے. کس کی بات کس پہ لگا رہے ہو یار؟ ایسی باتیں بڑا مزہ دیتی ہیں عوام کو، ہم خوش بھی بڑے ہوتے ہیں، اٹھ کے ویلے بھی دیتے ہیں. لیکن میں نے بات سے پوچھا، میں نے کہا یار کوئی شخصیت پرستی میں نہ جانا، جو ہے سچ کہہ دینا. میں آپ سے بھی پوچھنے لگا پتر بندہ نون لیگ دا پھڑ کتے تے پی ٹی آئی والے چھڈان جان گے؟ کدی نہیں جاندے.
ਤੇ ਬੰਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਫੜ ਕੱਤੇ ਤੇ PTI ਦਾ ਫੜ ਕੱਤੇ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਛਡਾਣ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਨੂਨ ਲੀग ਦਾ फड़ करते थे PTI वाले। अब सच बताना पुत्र, क्या अमलन हम नबी अलैहिस्सलाम के बंदे हैं? मैं पुत्र कब इनकार कर रहा हूं कि वो तशरीफ नहीं लाते, वो लाते हैं, लेकिन जरा आज अपने गिरेबान में भी तो मुंह डाल के देखना, तू उनके लिए कभी घर से उठ के मस्जिद में नहीं आया? इशा की अजान तूने सुनी थी, तू घर में बिल्कुल वेला बैठा हुआ, तो कोई भी नहीं गया उठ के, तेरे लिए आएंगे तेरी कब्र में बेवफावा। जिन्होंने वफाएं की, तो दाता साहब ने कश्फुल महजूब में लिखा कि जब हज़रत सैयदुना ज़न्नून मिस्री का इंतकाल हुआ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उस रात ख्वाब में कई औलिया को नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। सब ने अर्ज़ की, सोने पाक महबूब आज कैसे नवाज दिया? फरमाया मेरे ज़न्नून का इंतकाल हुआ, मैं उसकी रूह के इस्तकबाल के लिए आया हूँ। आज उम्मत नबी अलैहिस्सलाम के लिए उठ के मस्जिद में न जाए, और फिर उम्मीद न क्या रखे, लोका मैनू आन डराया रात कबर दी काली, तो मैं सुनिया उत्थे होना आना जिन्हें मुंडे कमी, तू तो कभी उनके लिए मस्जिद नहीं गया। आज देखे ना पुत्र, हम प्रोग्राम में आए, अब किसी को गुस्सा लगे या जो लगे आपकी मर्जी है, लगता फिरे आपको हजरत। ये देखे ना, इतना पुत्र हम रह गए हैं। ये जब हजरत शादी कार्ड आता है तो शादी कार्ड पर लिखा तो नहीं होता कि नवे कपड़े पा के आई हो, लिखा होता है हजामत करवा के, बस जी वो आ गए ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਈ ਬੜਾ, ਅੱਲਾਹ ਆਪਕੋ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ। हैं जी देखो ना, इन्ने तुसीं काके बलाशड़े दे नाल गल करने, यह ही तुहाडे लई बड़ा है, तुसीं मैनूं बहुत वड्डा तोहफा दिता है वाला, अल्लाह आपको बरकतें दे। इन्ने तो काम खराब कीता हज़रत जी, यही झूठ मरवांदा है हज़रत जी, यही डंडी मरवांदा है हज़रत जी, फिर तुसीं सुटदे हो ना, फिर दिल करदा गल बदल जाओ, डिगदा ही रहे हज़रत। क्योंकि पुत्र मैं दाढ़ी के लिए कहूँगा तो किसी ने उठ के देना मुझे, किसी ने भी नहीं देना। व्हाट्सएप तो चलो मुहब्बत ना देन दे, तुहाडे जो उठे असलियां नूं पता ही रखो, बहुत काम खराब करता जे, इन्हें अगे ही बड़ा काम खराब कर चढ़िया, तबाह कर चढ़ी उम्मत सारी दी सारी। मुझे तो किबला शाह साहब जैसे किसी पाक ने कान में कहा था, उन्हें कहा मौलवी सुलेमान इन्हां दियां जेबां ते ध्यान ना रखी, इन्हां दे दिते मुक जांदे नहीं, मदीने वाले दे दिते नहीं मुकदे। इन्हां दे दिते मुक जांदे नहीं, नहीं मुकदे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। तो पुत्र शादी कार्ड पे कुछ नहीं लिखा होता, नवे कपड़े पा के आइयो, नहा के आइयो, खत करा के आइयो, शेव करा के आइयो, नवी जुत्ती पा के आइयो, परफ्यूम ला, कुछ भी नहीं लिखा होता। लेकिन हम फिर भी सारा कुछ करके, लेकिन यहाँ किताबों में लिखा है, जब महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में आना, जब ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आना, वुज़ू करके आना, सोने कपड़े पहन के आना, खुशबू लगा के आना, और सर पे या टोपी यहाँ बांध के, देख लो कितनों ने बांधा हुआ है। अब पता नहीं बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैं तो अक्सर करता हूँ, मैं कहता हूँ यारा सिखा ने जी फिल्म च भी बाबे की पग नहीं लाई अपने लिए, उनके पास बाबा है और हमारे पास इमामुल अंबिया हैं, तो जोड़ है हज़रत आपस में, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ जी, आपका इमरान खान जब गया था वो इफ्तिताह करने के लिए, नंगे सर बैठने दिया था, अगले ने रुमाल बनाया सिर ते, भाई साडे बाबे की जगह है, अदब करो हैं। तो यह तो उम्मत नूं देखो, नबी अलैहिस्सलाम की महफिल चाहिए, वो सारे नंगे सिर आए। मैं पुत्र कैसे फिर कहूँ कि उत्थे होना आना जना मोंडे, तू तो उन्होंने वास्ते सिर ते टोपी भी नहीं रखता हूँ, तू तो बेवफाई किस लेवल पे पहुँच चुका है। अल्लाह होना चाहिए ना पुत्र, शो करें हम अपना आप। आज हुजूर की महफिल में आए, हम हुजूर के बन के आए हैं। देखो ना पुत्र, ये जो आप सारे पफ शफ निकाल के बैठे हो, तो पुत्र ये तो रजिया जमीला को सोने लगते हैं, जिनकी महफिल में है उनको तो नहीं ये सोने लगते कोई भी। अल्लाह को तो, अल्लाह ने तो कुरान में फैसला कर दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी फत्तबिऊनी, तुसीं मैनूं एक ही रंग च सोहणे लगदे हो और वो रंग मेरे महबूब दा रंग है।
پتر میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے، ظاہر ہے میرے بعد بھی 2-3 خطابات ہیں کہ میں باپ سے آڈا لگا کے بیٹھ جاؤں کہ بھئی منو دسو تسی کیوں ٹوپی تے پگ چھڑ چھڑی ہے، لیکن میں اتنا جاتے جاتے کہوں گا کہ خود سے ضرور پوچھنا کہ کیوں چھڑی۔ میں نے کہا نا میرا کام ہے دستک دینا، اللہ نقصان اس کے بڑے ہوتے ہیں لوگ پنڈا بھر کے لے جاندے نے اسی انج جانے وہ نفس ہے نا، شیطان میرے بھی ساتھ ہے، کہتا ہے کیا اللہ خیر پائے گا انشاءاللہ۔ وہ جو ہے نا وہ میں تو دھولے کو بھی معاف نہیں کرتا، میں نکاح پڑھاؤں نا، آپ کو پتہ ہے آج کل وہ رواج ہے وہ کلا پہننے کا، شیروانی، اور میں تو دھولے کو بھی کہہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں دھولیا تیرے تے ایک پرچہ ہو گیا، وہ اکثر دھولے گھبرا جاتے ہیں، حضرت میں نے کیا کیا، میری تو شادی ہے، آپ کہہ رہے ہیں پرچہ ہو گیا، میں ایتھے نہیں ہویا کتے اور ہویا ہے تے کیس بھی ہوں نہیں کھلنا، یوم تبل السرائر اگے جا کے کھلے گا حضرت جی۔ حضرت میں نے کیا ہے، میں نے کہا حضرت جی کوئی آئین پاکستان میں کوئی نئی شک تو نہیں آئی کہ جو کلا نہیں یا پگ نہیں پہن کے آئے گا تو دلہن نہیں بھیجی جائے گی؟ میں نہیں، میں کو تیرے سورے نے تو نہیں پابندی لائی جو کلا نہیں پا کے آئے گا تے نہیں، حضرت وہ شیروانی دے نال جڑا نا وہ ڈیزائنر نے، میں بس ٹھیک اے ہی تیرے تے کیس ہوئے ہیں، ہن قیامت والے دن تیرا رب تینوں پوچھے گا بندیا ووٹی لین گیا ہے تے سر تے پگ بن لئی سی، ساڈے یار لئی نہیں بنی کدی ہے، ووٹی لین گیا ہے تے سر تے اے ہن بھائی جنہیں ووٹی لی بننی ہے نا ذرا تیار رہیو جواب دینا جو تے جا کے جنہیں بھی ووٹی لی بننی ہے نا پتر، ایک ایک بات پوچھی جانی ہے پتر، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ تو آپ کے نعت خواں کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں کیا میرا ضائع بھی نہ جائے گا، قرآن تو ایسا کچھ نہیں کہہ رہا، قرآن تو کہہ رہا ہے جی تو نماز نہ پڑھی تو پورے کا پورا جائے گا، یہ آپ کے نعت خواں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ، یا آپ ان سے پوچھ لیں کہ بھائی کس طرح آئے گا تینوں ایک جہنم۔ حضور نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل جب بھی آیا تجھے کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، عرض کی سونے محبوب جب سے اللہ نے جہنم بنائی ہے تب سے لے کر اب تک میں نہیں کبھی مسکرایا، تو یہ باپ اپنے نعت خانوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت صاحب کیویں پسینہ آئے گا جہنم نو، سانو ویکھ کے جہنم نو ذرا کچھ سانو تھوڑا ذرا دسو بھی، قرآن میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوتا، قرآن کہہ رہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس سے اس دن پوچھا گیا وہ پھر گیا۔ یہ تو پتر میری سمجھ سے میرے سٹیج باہر ہیں، کتنی دلیریاں کیوں ہیں میرے سٹیجوں پہ۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت مولا مرتضی شیر خدا تاجدار حل عطا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ صاحب بھی قبلہ مرید ہیں نقشبندی مجددی سلسلے میں، یہ گناہگار بھی نقشبندی مجددی سلسلے میں مرید ہے حضرت، لیکن قربان جائیے ساڑھے پیر بڑیاں شانہ والے لیکن حضرت علی جے نہیں، حضرت علی پاک۔ لیکن لکھا ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک دوست آپ کو ملنے آ گئے تو لکھا ہے کہ امام صاحب کا سین گیلا تھا، اور کیونکہ بصرہ سائڈ پہ اس طرح کا موسم نہیں کہ کو تریل شلیل پڑے یا جناب کو بڑی بارش ہو، اس لیے وہ دوست حیران رہ گئے آپ کا سین گیلا دیکھ کے نا، وہ خادم سے پوچھتا ہے بھی سین کیوں گیلا ہے، وہ خادم کہنے لگا آج صبح نا میں نے تندور میں آگ جلائی، تو آپ کو پتہ ہے جب ابتدا ہوتی ہے تو آگ تندور سے باہر، بعد میں جب آگ لکڑیوں میں رچ بس جاتی ہے تو پھر وہ باہر آتی، وہ آگ کی ابتدا تھی، وہ کہتا ہے آگ کہیں باہر آئی، ادھر امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے، کہتے ہیں تندور کی آگ دیکھ کے آپ کا جو خیال ہے وہ جہنم کی آگ کی طرف چلا گیا، اور جہنم کے خوف سے حضرت اتنا روئے کہ آپ کی آنسوں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا۔ آج دیکھو یار کیسی دلیری ہے، کیسے کیسے اشعار، کیسی کیسی باتیں ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ میں اس دن شاہ صاحب بیٹھے ہیں، میں نے ایک بڑے پاک بندے کو نا نصیحت کے لیے کہا، میں نے کہا حضور کو نصیحت فرمائیں، پہلے تو ٹال رہے تھے وہ نہیں حضرت آپ کو، میں نہیں حضور کو نصیحت فرمائیں، صحیح پھر بابے نے منو بھی تھوڑا مارے حضرت، یہ ہو سکتا ہے آخری ساتھ تک پیڑ رہے تھوڑے دی، مجھے فرمان لگے مولانا مصباحی جب بھی اپنی تقریر کریں تو پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ آپ کی یہ تقریر رسول پاک نے بھی سننی ہے، آپ کی یہ تقریر رسول پاک نے بھی سننی ہے،
کہ آج اس نے میری امت کو کیا دیا، آج اس نے میری امت کو کیا بتایا، آج اس نے میری امت کو کیا سکھایا، آج اس نے میری امت کو اللہ کی طرف بلایا، آج اس نے میری امت کو میری سنت کی دعوت دی، آج اس نے میری امت کو نماز کے لیے کہا، آج اس نے میری امت کو حرام سے ڈرایا۔ حضرت صاحب اتنی پیڑی بابے نے سٹ کرائی کہ شاید مرنے تک اس کی درد رہے مجھے۔ اب خوف آتا ہے تقریر کرتے ہوئے بھی کہ جب سے اس بابے نے یہ بات اندر ڈال دی ہے کہ تیری تقریر اللہ کے رسول پاک علیہ صلاۃ والسلام نے بھی سنی، ہم تو بے خوف ہیں، بس آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سننا چاہتے ہیں، آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو کون سی بات پسند آئے گی، ادھر وہ چل رہا ہے سارا کچھ۔ اور حال کیا ہے پتر کہ 75 سال گزر گئے، میں اپنی قوم کو اتنا بھی نہیں سکھا سکا کہ وہ جو سڑک پہ آ گئی ہے نا گرمی، اب سڑک پہ لوگوں نے کولر رکھنے ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہر کولر کے اوپر رکھے ہوئے 15 روپے کے گلاس کو بھی سنگلی لگانی پڑے گی۔ میں اپنی قوم کو اتنا بھی نہیں سکھا سکا، آج بھی میں اپنی قوم کو اتنا نہیں سکھا سکا۔ مسجد میں جوتی محفوظ نہیں ہے حضرت، یہ میں اپنے شوز حضرت گاڑی میں اتار کے آیا، کیونکہ ساتھ کوئی بھی نہیں، ڈرائیور ہی ہے، کیونکہ کئی بار حضرت جی ننگے پاؤں گئے ہیں، پہن کے کچھ آیا تھا گھر، پہن کے کچھ گیا۔ وہ بچوں کی امی کہتی تو ہی تقریر کرن جاندے کہ جتیاں چکان جاندے، کیا کریں کتنی رات کو تکلیف رہتی ہے یار، میری قوم کدھر کھڑی ہے، کم از کم میری قوم کے ایمان کا یہ لیول تے ہوتا، یہ مسجد میں جوتی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ادھر تو چلو حضرت جی بٹ صاحب نے بڑا سونا سلسلہ کیا کہ سٹیج ہی وکر ہے، اکثر و بیشتر محافل ہوتی ہیں، ہمیں آپ کے بیچ میں سے گزر کے جانا پڑتا ہے، آپ محبت کرتے ہو، کہیں حضرت جی جیب قطرے آئے ہوتے ہیں حضرت، ٹھیک ہے یار، بندہ میں نہیں کہتا کہ باہر ڈکیتی کرنا ٹھیک ہے یار، بندہ کم از کم تاجدار ختم نبوت کانفرنس کو معاف کر دیتا ہے۔ کہاں کھڑے ہیں حضرت جی، کدھر کھڑے ہیں حضرت صاحب، نہ اوپر سے کچھ ہو رہا ہے نہ ہی نیچے سے کچھ۔ میں دورہ برطانیہ پہ تھا، قبلہ شاہ جی میر صاحب مجھے بتانا، تکلیف ہی ہوتی ہے پھر، کیونکہ حضرت وہ کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کو قوم بنایا ہے، کیونکہ جب بھی پتر ووٹ دینے کی باری آتی ہے آپ لوٹوں پہ، پائپوں پہ، بلبوں پہ آپ ووٹ دے دیتے، یہی منشور ہوتا ہے اور بس ہم ووٹ کر دیتے ہیں۔ ادھر کیونکہ سلیکشن اس طرح نہیں ہوتی، ادھر سلیکشن میرٹ پہ ہوتی ہے، کون قوم کو قوم بنائے گا۔ ادھر سب سے بڑا غلط کام یہ ہوا ہے کہ ہم قوم نہیں ہیں۔ کبھی ہمیں پمپ پہ دیکھ لیجئے گا، کبھی ہمیں ٹول پلازے پہ دیکھ لیجئے گا، کہ ٹریفک بلاک ہو ہمیں پھر دیکھ لیجئے گا، ہم قوم نہیں کوئی بھی ہے، ہم سڑک پہ رہتے ہیں حضرت جی، اس طرح لگتا ہے یہ سڑک پہ جتنے بندے گاڑیاں چلا رہے ہیں سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں حضرت، کوئی کسی کو یہ ایک پروگرام پیچھے ہم کر کے آئے ہیں یہ اڈے کے پاس نا، وہ گلی سے نا ہم سڑک پہ آئے تو آگے گاڑی آ رہی تھی حضرت، تو اس نے حضرت ہمیں اس طرح دیکھا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں آ رہے ہیں، تسی وچ کتوں آ گئے حضرت، قوم نہیں بنایا ہمیں کسی نے، ہمیں کسی نے قوم نہیں بنایا، وہ قوم ہے اپنے لیے، ٹھیک ہے ہمارے لیے جو ہے سو وہ ہے، اپنے لیے ٹھیک، اور پھر ٹیسٹ کرتے ہیں وہ اپنی قوم کو۔ مجھے میر صاحب بتانے لگے، کہنے لگے حضرت انہوں نے پیچھے ٹیسٹ کیا اپنی عوام کو، کس طرح انہوں نے 1000 وائلٹ تیار کیے اور ہر وائلٹ میں نا 1000 پاؤنڈ ڈالا حضرت، یو کے میں پتر 1000 پاؤنڈ بہت پیسے ہیں حضرت، کھادیاں نہیں مکتے ہیں اتنے، اور کیا کیا کہ حضرت ہر وائلٹ میں انہوں نے ایک آئی ڈی کارڈ، اس طرح بھی ہو سکتا ہے ایک بندے کے انہوں نے 200 آئی ڈی کارڈ بنوا لی ہوں، ٹھیک ہے جی، ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے نا انہوں نے اوپر سے آبادیوں میں نیچے وہ بٹوئے پھینکے، اور پھر انتظار میں لگ گئے کہ ذرا چیک کریں کہ ہماری قوم کی ایمانداری کا لیول کیا ہے۔ میر صاحب مجھے بتانے لگے مصباحی صاحب 1.5 مہینے کے اندر اندر پورے کے پورے 1000 بٹوئے واپس آئے، اور ہر بٹوئے میں پیسے بھی پورے تھے، لیکن اتھے کی گلاس میں سنگلیاں لانیاں پہلے، مسجد میں نئی جوتی پہن کے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، وجہ کیا اسی کون میں تھے ہی رکھیا، لوکاں مینو آن ڈرایا، رات کور دی کالی،
میں سنیا اتنے ہونا آنا جنہیں مونڈے کم تسی جو مرضی کری آؤ با انہوں نے آنا ہے حضرت جی گل مکی حضرت ہم نے قوم کو ادھر ہی لگا کے رکھا حضرت جی میں پتر آپ کی بات نہیں کر رہا میں اپنی بات کر رہا ہوں جو میری ڈیوٹی ہے میں اس لحاظ سے یہ تقریباً 23 رمضان شریف کو میں مدینہ پاک سے واپس آیا میں سچ کہہ رہا ہوں پتر میں سچ کہہ رہا ہوں جب بھی جالیوں کے سامنے سے گزرا دل میں یہ خیال تھا مولوی سلیمان پتہ نہیں رسول پاک نے تیری طرف دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا پترا حدیث میں نہیں لکھا ہوا حضور جب خفا ہوتے تھے تو حضور چہرہ پھیر لیتے تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم جالیوں کے سامنے جاتے ہیں تو سب کچھ کئی بار میں گزرا اور ہر بار میرے دل میں یہ خیال آیا پتہ نہیں سلیمان رسول پاک نے تیرے علوے کیا بھی کہ نہیں دیکھا پتر صحابی پکا مکان بنائے حضور رخ پھیر لے صحابی سونے کی انگوٹھی پہنے حضور اتار کے تشریف لے جائیں اتنا برا لگے نبی علیہ السلام کو تو داڑھی بھی نہ رکھے تو سر پہ ٹوپی بھی نہ رکھے تو نماز بھی نہ پڑھے تو تیرے خیال میں تو ویزا لگوا کے وہاں چلے جائے تو سب ہی ایسا پتہ نہیں کیا ہو گیا کسی کو خیال ہی نہیں آ رہا حالا حضرت جی وہ سید بھی تھا وہ داڑھی والا بھی تھا وہ پگ والا بھی تھا وہ باعمل بھی تھا وہ چراغ گولڑا بھی تھا وہ خونے گولڑا تھا وہ اولاد گولڑا تھا لیکن پھر بھی باہر کھڑا ہو کے کیا کہہ رہا ہے شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے لیکن یہاں کسی کو خیال ہی کوئی کہ حضور ہم سے خوش ہیں نبی علیہ السلام ہم سے ناراض ہیں خیال ہی اس لیے پتر میں ہاتھ جوڑن لگا جی کم از کم پتر ہے تو سٹارٹ لو آج تو بعد کسی محفل چ ننگے سر نہ جائیے ہوئے اچھا ویکھو نا پی ٹی آئی والے جدو پی ٹی آئی دے جلسے جاندے نے ٹوپی پا کے جاندے نے نا پی ٹی آئی والے تے تہاڈے نال تے پھر وہی چنگے ہوئے اپنے لیڈر نال وفا تے ہے گلے چو پی ٹی آئی والا پرنا پا کے جاندے نے نا ہاتھ وچ پی ٹی آئی دا جھنڈا لے کے جاندے نے نا نون لیگ والے اپنی ٹوپی پا کے جاندے نے نا گلے وچ پا کے جاندے نے نا ہاتھ جھنڈا لے کے جاندے نے نا تو اگر ہمیں ثابت کرنا پڑ جائے کہ ہم محمدی ہے تو کس طرح ثابت کریں گے کیا ہے آپ کے پاس کس طرح ثابت کرو گے کسی محمدی ہے اور پتر یاد رکھنا جتنا بڑا یہ جلسہ بیٹھا ہوا ہے نا یہ پکی بات ہے تمہارا کیا خیال ہے اتنے اسرائیل کا کوئی جاسوس نہیں بیٹھا تھا بیٹھا تھا اتنے انڈیا کا کوئی جاسوس نہیں بیٹھا تھا بیٹھا تھا اتنے یو کے کا کوئی جاسوس نہیں بیٹھا تھا بیٹھا تھا اتنے امریکہ کا کوئی جاسوس نہیں بیٹھا بیٹھا ہے اور صرف وہ آپ کو واچ کر رہے ہیں اور انہوں نے نتیجہ کیا نکالنا ہے اچھا جی محفل میں کتنا بندہ تھا 1000 بندہ ٹھیک ہو گیا 1000 میں سے ننگے سر کتنے بیٹھے ہوئے تھے جی 900 بندہ ننگے سر سی سر تے ٹوپیاں کنے پائیاں 100 بس ٹھیک ہے یس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے سر جو اپنے نبی کے لیے سر پہ ٹوپی نہیں رکھ سکتے نبی کی محفل میں آتے ہوئے وہ ان سے ہمیں کیا ڈر پا رہا وہ کیا بگاڑ لیں گے ہمارا جن کے ایمان کا لیول یہ ہے وہ کیا کر لیں گے ہمارا وہ کیا ہمارا بگاڑ لیں گے حضرت اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جب ہم طاقت میں تھے جب ہم زور میں تھے پتر باز تو وہ تب بھی نہیں آئے ہیں کیا نہیں نبی پاک علیہ السلام کے مزار مبارک سے آپ کے جسم اطہر کو چرانے کی کوشش کی انہوں نے تو آپ کے خیال میں کیا وہ بالکل آرام سے بیٹھے ہوں وہ کام کر رہے ہیں اور میں باتیں کرنے کو بہت زیادہ ہیں لیکن گل ہوتے ادو کرو جدو دا فائدہ ہے میں اور نہیں کوئی بات آپ سے کرنے گا میں صرف آپ کو ایک بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹوں گا جس دن حضرت وہ ہندوؤں کا وفد طیبہ سینٹر والا جو گیٹ ہے وہاں تک آئے نا وہ تصویریں بھی بنی نا ادھر میں صرف آپ سے اتنا پوچھتا ہوں اپنے مزار مبارک میں نبی علیہ السلام کے قلب مبارک کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ یہ میرے حرم میں آ گئے گئی نا وہ انڈیا کی بی بی کھینچی نا اس نے طیبہ سینٹر والا وہ جو گیٹ ہے ادھر کھڑے ہو کے اور جناب امت ادھر بیٹھ کے بس یہی لگی ہے میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئے تسی بہ کے نا مدینے دے ٹبیاں دیاں تصویراں بناؤ تے او مسجد نبوی دے گیٹ تک آ گئے تم صرف بیٹھ کے نا مدینے کے ٹبوں کی تصویریں بناؤ تم بس بیٹھ کے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریوں پہ شعر و شاعری کرو اور وہ مسجد نبوی کے گیٹ تک
ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਨ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ। ਪੁੱਤਰ काम करो, कोई होश के ना हो लो, बड़ा वक्त जाया कर बैठे हो इधर। हाँ जी, सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कभी किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा। मतलब होता है ना, कोई बात आपस में बैठे हो गई, सारे ही हाथ पड़े, सलाहुद्दीन अयूबी सीरियस। किसी ने एक दिन सलाहुद्दीन अयूबी से पूछ ही लिया, उन्होंने कहा हजरत मुस्कुराते क्यों नहीं? फरमाया जहां मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने कमो पेश 1,24,000 अंबिया को नमाज में इमामत करवाई, जहां जिब्राइल भी मौजूद थे, जहां से मेरे महबूब के मिराज की इब्तिदा की गई, वो जगह हिंदुओं, वो जगह ईसाइयों के कब्जे में, और सलाहुद्दीन मुस्कुराए। पुत्र अपना अपना देखो, ये देखो इस वक्त अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुमसे क्या चाहते हैं हजरत। और पहली बात मैं यही करूंगा, छोड़ो ये रुखे सूखे दावे, सबसे पहले हजरत जी हुक्म रसूल पाक को अपने आप पे नाफिज करो हजरत। सबसे पहले पुत्र अपना तोल ठीक करो, सबसे पहले अपने मामले ठीक करो। और जिसे पाक कलाओ तो पुछो आके, शाह जी दसो हुजूर साडे तू खुश ने के नाराज ने? हाँ जी, नबी अलैहिस्सलाम साडे तू खुश ने के? वो मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसको मसनवी में लिखा। आप फरमाते हैं वो कोई दुल्हन थी और सियाणी दुल्हन थी, किसी अल्लाह वाले के पास बैठने वाली, किसी ने चंडया सी उन्होंने हजरत। वो जब दुल्हन बनी ना तो सोहनी बड़ी लग रही थी, वो जो आए ना आके वो बलाएं ले, आहा हा बड़ी सोहनी लग रही, सियाणी सी हजरत। चाची आई, मामी आई, ताई आई, खाल, सारे कहीं बड़ी सोहनी लग रही। वो आखिर रोई पड़ी, सबने कहा हम कह रहे हैं तू सोहनी लग रही है, तू रो रही है। उसने कहा ये तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, बस दुआ करो जिसके पास जा रही हूँ उसको सोहनी लग जाऊंगा। ये पुत्र सोना सोना हम आपस में खेल रहे हैं, हाँ मुझे सोना कह रहे हैं, मैं आपको सोना कह रहा हूँ। बैठो ना किसी बेदी के पास, किसी राजदां के पास, और पूछो बह के, शाह जी दसो हाँ मैं उन्होंने सोना लगन डे आवा कि नहीं लगन डे? बल्कि शाह साहब को क्या पूछना पुत्र, जे डंडी ना मारीए तो अपने आप ਨੂੰ पूछिए तो आपे फैसला कर लेंगे ਅਸੀਂ इधर। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन है। इसलिए पुत्र मैं कहूँगा इकबाल, मेरी आवाज़ तो तेरे तक नहीं आएगी, लेकिन तेरा दौर फिर चंगा सी। इधर भी अल्लाह था, इधर नहीं था, लेकिन अब ना इधर अल्लाह है और ना ही। पुत्र हाथ जोड़दा जे पिया, अपना भी अल्लाह पकाओ, तेरे बच्चे बैठे ने इन्हां दा भी अल्लाह पकाओ, इन्हां नूं अल्लाह दे के जाओ। ऐ बाप, तुझसे सबसे बड़ी जो दौलत बच्चे को मिलेगी या मिल सकती है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम है। तूने बड़े महंगे स्कूल में पढ़ाया, तूने डॉक्टर बना दिया, तूने इंजीनियर बना दिया, लेकिन अगर तूने अपने बच्चों को अल्लाह नहीं दिया, तूने फिर अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दिया। अल्लाह ड्यूटी थी, जितने हम बाप बैठे हैं, ड्यूटी क्या थी? जब करीब आ जाए वक्त कि तुझे लग रहा है कि अब बच्चा बोलने वाला है तो क्या कर, मेहनत शुरू कर दो इस पे, और इसको क्या सिखाओ? अल्लाह। कि जब ये बोले तो सबसे पहले इसकी जुबान से क्या निकले? लेकिन पता है जी, जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं किसी गार से नहीं आया, किसी जंगल से, आप में ही रहता हूं हजरत। आप हजरत जी अल्लाह वाली बात तो गई, अब क्या चल रहा है? अब अम्मी और अब्बू, मामा और पापा आपस में टसल चल रही है। मामा चाहती है कि बोले तो पहले क्या कहे? मामा। पापा चाहता है जब बोले तो पहले क्या कहे? अब टसल चल रही है। मैंने मशक करवाते देखा दोनों। मामा बिठा के लगी होती है, कहो मामा मामा, और अगर पहले मामा कह देना तो जनाब फखरिया बताती फिरती है, जब ये बोला तो सबसे पहले मेरा नाम दिया। पापा बिठा के लगा हुआ क्या? पापा, और अगर पहले पापा कह दे तो पापा बताता सबको कि जब ये बोल रहा है तो सबसे पहले इसने किसका नाम लिया है? अल्लाह हजरत जी, ना पहले मामा ना पहले पापा, बल्कि सबसे पहले अल्लाह, सबसे पहले। लेकिन नहीं जी, या मामा या अल्लाह तो गया। वो एक बुजुर्ग थे, उनके लिए लिखा है कि वो बच्चे को साथ लिया और मछलियां पकड़ने, बच्ची को साथ लिया, मछलियां पकड़ने चले गए। अब वो क्या करते, मछली पकड़ते जाते, बच्ची को देते जाते,
اب ان کو یہ ہے کہ مچھلیاں جمع کر رہے ہو. کافی وقت گزر گیا حضرت, وہ سورج اوپر آ گیا, دوپہر گرم ہو گئی, وہ مچھلیاں پکڑنے کا سامان انہوں نے لپیٹا اور بیٹی کو کہتے بیٹا دکھا کتنی مچھلیاں ہوئی. اس نے وہ برتن کا ڈھکن اٹھا کے دکھایا. اس نے کہا بابا مچھلی تو کوئی نہیں. انہوں نے کہا پتر میں نے اتنی پکڑ کے دی تھی کدھر گئی؟ اس نے کہا بابا میں نے ساری پانی میں واپس پھینک. انہوں نے کہا بیٹا کیوں؟ پانی میں پھینکنے کو دی تھی. میں نے کہا لیکن بابا میں نہیں پھینک. وہ وجہ؟ انہوں نے کہا بابا آپ نہیں روز صبح میں بتاتے کہ کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا, کیونکہ وہی مچھلی جال میں پھنسے گی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گی. کیسے بڑے لوگ تھے یار, اور کیسے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے. انہوں نے کہا پتر بات تو ٹھیک ہے لیکن مچھلیاں کیوں پھینک دی؟ وہ کہتی بابا جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا, میں سمجھ جاتی تھی کہ آج اس نے اللہ کا ذکر اس لیے جال میں پھنسی ہے, اور واپس اس لیے پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں, کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. ہم نے کچھ بھی نہیں سکھایا ان کو یار, اس لیے تو ڈر رہا ہوں حضرت کہ جو آنے والے میرے 10 سال ہیں یہ اسلام کے لحاظ سے کیسے ہوں گے. یہ ان بزرگوں کی برکتیں ہیں کہ ہم چل رہے ہیں, لیکن میں 10 سال بعد سوچ رہا ہوں کہ جب بچہ 20 سال کا یا 18 سال کا ہوگا تو پاکستان میں اسلام کس سال میں ہوگا, کیونکہ ہم نے ان کو اللہ سکھایا نہیں, ہم نے ان کو نبی پاک کا نام سکھایا. یہ جب سے کلپ بولا نا تب سے جان چھوٹ گئی. شاہ صاحب چلے تشریف فرمائے, آج ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں جے کو دم میں ہے. جمعے والے دن حضرت جی ڈھیر لگا ہوتا ہے میرے پاس, اب نہیں, جب سے کلپ بولا وہ ابو بچوں کو لے کے آئے ہوتے ہیں, کسی دے جناب وہ آئی بال کھسک گئے نے, کسی دے پٹھے کمزور ہو گئے نے, دسدا نہیں. حضرت صاحب دم کرو کی ہوا ہے بھائی؟ حضرت موبائل نہیں چھڑتا. شاہ صاحب تشریف فرمایا سیدھے کہتے موبائل چھڑانا والا دم پڑے گا کوئی نہیں, کہتے کیڑا دم کریے. میں کہتا اگر ہوتا میں نے پھر بھی نہیں کرنا, میں نے کیا بھی نہیں. میں ہمیشہ بچے کو اٹھا دیتا, میں کہتا بیٹا آپ ذرا سائڈ پہ ہو, ابو جی ادھر آؤ, تو میں ابو جی کو ابو حضرت صاحب انہوں دم کرنا ہے, تھوڑی موبائل چھڑتا تو میں ماما تو کیڑا چھڑیا, تو چھڑے آندا تو انہیں بھی نہیں سی پڑھنا کوئی, یہ بیماری تیرے لوں لگی ہے. میں سچ پتر بتانے کہنے لگا, کوئی شخصیت پرستی نہیں. یہ گل غلط ہوئی تو ادب نال اٹھ کے بول پئی ہو. جتنا پتر ہم نے اپنے بچوں کو موبائل پکڑ پکڑ کے دکھایا ہے, کبھی اتنا ہم نے قرآن پاک پکڑ کے دکھایا ہوتا تو کیا ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قرآن پاک نہیں ہونا تھا؟ یا بتاؤ کس دن میرے بچوں نے مجھے قرآن پڑھتے دیکھا ہے حضرت؟ میں تو ڈرا ہوا ہوں حضرت, اسی شیر اوکھے سوکھے کدی کوئی. یہ جو میرے بچے اس وقت 8 سال 10 سال کے ہیں, یہ 10 سال بعد کیسے مسلمان ہوں گے؟ ان کو کیا دیا ہم نے حضرت؟ انہوں نے ہم سے کیا لیا ہے حضرت؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, میں بڑا ڈرا ہوں. میں جب کبھی خیال میں 10 سال آگے سوچتا ہوں جا کے کیا نظر آتا ہے. آج پھر فجر میں 7 نمازی ہوتی ہے, 10 سال بعد کیا ہوگا حضرت؟ میں اس دن بارش ہو رہی تھی, میرے دوست ہیں, مجھے فون آ گیا. اللہ میرے لیے مشہور ہے, فون نہیں چکتا. دیکھو نا اس وقت بھی فون جیب میں کوئی نہیں, گاڑی میں پڑا ہوا ہے. بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کالیں آ کے ہونجی بند ہو جاتا ہے. میں گھر کے آگے دروازہ کھڑا کیا, فجر کا وقت تھا حضرت, میرا 5:20 یا کچھ وقت میں آگے پیچھے ہو سکتا ہوں نہیں. میں نے فون اٹھایا, میں پریشان, میں حضرت خیر ہے؟ کہنے لگے حضرت جی 5:20 تے جماعت سی, بارش ہون ڈئی, ایک بندہ نہیں مسجد چاہیا, کلیاں جماعت ہوں نہیں, یہ کو بیلی ہے وے مرید چان والا, انہوں پیچ چھوڑو تے جے آپے سیال کوٹو تے آپے آ گئے. میں نے کہا حضرت میں نے گاڑی کے آگے دروازے کے آگے گاڑی کھڑی کی ہے, پیشاب کی عادت ہے, جتنی شریعت اجازت دیتی ہے استنجے میں جلدی کی کر کے میں پہنچیا. جے کو پہلے بندہ آ گیا تو کھلار دے, انہیں تو میں آیا کھڑا. حضرت صاحب میں واش روم میں گیا, وضو کیا, گڈی جتھے 170 تے چل دی 70 تے چلائی, جتھے 80 تے چل دی سی 80 تے چلائی. 5 بج کے تے میرے خیال میں 41 40 یا 42 تے اسی صرف دوں دنے نے جا کے جماعت کھلا رہی ہے. پتر میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں بچوں کو مبارکباد ہے, سونا پروگرام, لیکن مجھے اپنی خوشی ہوتی ہے رش دیکھ کے. میں اس دن سمجھوں گا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں جس دن اتنا رش ہم فجر میں بھی ڈال لیں گے. اس دن میں کہوں گا کہ محفلیں ہماری کامیاب ہے حضرت, جس دن اتنا رش ہم فجر میں بھی
فجر میں پتر 7 نمازی نہیں ہوتے، اور وہ 7 بھی بابے ہوتے ہیں جن کو نیند ہی نہیں آتی ہے، جنہوں نے نیند آندی ہوئے شاید وہ بھی نہ ہو. سیدھی سچی بات کرنی چاہیے ہے. اس لیے پتر آپ بھی اللہ پکاؤ اور اپنے بچیاں دا بھی. ہم تو حضرت صاحب یہاں سے جانے کو ہیں، ہم تو لیکن ایسے ہم میں اللہ والے ہو گزرے کہ صرف ایتھے نہیں بلکہ ایتھے بھی. حضرت شاہ حسین کیا کہتے ہیں؟ ربا میرے حال دا محرم تو ہے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے. اور یہ کوئی لطیفے نہیں ہے حضرت، یہ واقعی ہمارے بڑوں کا حال تھا. میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے بھی، حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی نقشبندی مجددی سلسلے میں خلافت اجازت خرقہ، اور پھر حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دوبارہ پھر سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں یہ فیض نصیب ہوا. بڑا وقت آپ نے گزارا. آپ فرماتے ہیں کہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وقت وصال آیا. علیل تھے حضرت، ڈاکٹر کو بلوایا گیا حضرت. اللہ کی حضور امیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ مبارک تھا، بیمار ہوتے تو ڈاکٹر کو بلواتے اور اس کو پوچھتے ڈاکٹر میں نے کی ہے، انہیں کہنا میں شاہ صاحب بخار ہے بڑا سا. پھر پوچھنا ڈاکٹر 10 بھائی کتنے دنوں چ آرام آئے گا؟ حضور یہ تو اللہ ہی جانتا ہے بہتر. پھر میں نے تیرا تجربہ کیا کہتا ہے؟ اس میں عرض کرنی حضور بڑا سخت بخار ہے، 7 دن لگ جائیں گے. پھر پوچھتے ایک دن دوائی کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ میں نے کہنا جی روز دا 1 روپیہ. تو 7 روپے دن کے حساب سے 7 روپے کسی غریب یتیم کو بھجوا دیا کرتے تھے، دوائی کھاتے. لیکن آپ نے اور میں نے اس طرح نہیں کرنا، ہم نے دوائی کھانی کیونکہ ہمیں اس طرح آرام آنا، کیونکہ اسی بھیج کے سوچی پہ جانا پتہ نہیں آرام آنا بھی ہے کہ نہیں. لیکن ان کو پکا یقین تھا کہ صدقہ بلائیں ڈال دیتے. ہم یقین کی اس منزل پہ، میں نے لوگوں کو دیکھا، لوگ آتے ہیں، میں کو وظیفہ بتایا بھائی 1000 واری ہے پڑھ اللہ آسانی کر دے گا. میں سٹیج پہ بیٹھا ہوں بیٹھا، کئی بار اس طرح ہوتا ہے بندہ جا کے نا گاڑی میں بیٹھ کے پھر واپس آ کے آتا ہے نہیں حضرت صاحب پڑھنا کام تو ہوئے گا نا. لیکن دوسری طرف کیا میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، سر درد ہو نا تو پیناڈول کی ٹیبلٹ کھا کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں یار گولی کھا دی 10 منٹ آرام آ جائے گا. اللہ واری پوچھتے نے کم ہو جائے گا نا تو پیناڈول واری کھا کے کہتے نہیں 10 منٹ آرام آ جائے گا. پیناڈول پہ یقین ہے، اللہ کے نام پہ یقین ہے. آپ کو کیسے پتا پیناڈول سے 10 منٹ میں آرام آ جائے گا؟ پیناڈول میں آرام ہے، آرام تو اللہ کی طرف سے. لیکن کیا پیناڈول پہ یقین ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول پاک کے نام پہ وہ یقین. اسی لیے تو اقبال روتا رہا یار. اقبال کہتا ہے یقین پیدا کر، یقین پیدا کر، یقین پیدا کر. آج غوری بھی ہے، آج ابدالی بھی ہے، آج شاہین بھی ہے. آئے غوری ابدالی شاہین کشمیر کے کام، آئے غوری ابدالی شاہین فلسطین کے کام. کیونکہ پتر خالی غوری ابدالی یا شاہین سے کام نہیں ہوتا، ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے. بدر والوں کے پاس ابدالی غوری شاہین تو کوئی نہیں تھے، لیکن ان کے پاس یقین تھا. ان کے پاس تو تلواریں نہیں تھی لڑنے کو، ان کے پاس تو نیزے نہیں تھے، اور ان کے پاس تو گھوڑے نہیں تھے، لیکن یقین اللہ اور اللہ کے رسول پہ کامل تھا ان کو. آج سب کچھ ہے لیکن یقین ہے. اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. وہ لکھا ڈاکٹر آیا تو اس نے آ کے نا پہلے حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ جو کان میں ٹوٹیاں لگا کے وہ ایتھے لگاتے ہیں، اسکیتوسکوپ بولتے ہیں شاید، تو اس نے نا پیچھے کر لیا، پھر اس نے ادھر لگایا، پھر اس نے پیچھے کر لیا، پھر اس نے نا پیچھے پشت پہ لگایا، پھر پیچھے کر لیا، پھر بازوؤں پہ جگہ جگہ لگائے، پھر پیٹ پہ لگائے، رانوں پہ لگائے، پنڈلیوں پہ لگائے. وہ کو بندہ پاس سے بول ہی پڑا. اس نے کہا ڈاکٹر کیا ہو گیا؟ وہ سینے پہ لگتے لگاتے تو دیکھا یہ کیا جگہ جگہ لگا کے دیکھ رہا ہے. تو ڈاکٹر کا بیان تھا جدھر بھی لگاتا ہوں ایک ہی آواز آتی ہے اللہ. جدھر بھی لگاتا ہوں ایک ہی آواز آتی ہے اللہ. ہم تو پتر ادھر نہیں پکا سکے، لیکن ساڈے وڈے ہو نے جنہاں نے لو لو چ پکا لیا. ربا میرے حال دا محرم تو میں،
اندر تو ہے باہر تو ہے روم روم میں تو ہے کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تم ہے نہ غرض کسی سے نواستا کون ہے نہ غرض کسی سے نواستا مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیرے نام سے تیری یاد سے پتر کرنو بہت گلا لیکن یہی گزارش ہے ایتھے پتر نہ پکاؤ ایتھے بھی پکاؤ اور اے پاک لو کہنے پچھو اینا کلو آکے بہو اینا دیکھو یار شاہ جی قبلہ جی پیر جی کیویں ایتھے نہ پکے گا اور ایتھوں پھر ایتھے نہ کیویں پکے اصل میں حضرت جی کیونکہ ماشاءاللہ جی شیر اہل سنت زندہ باد زندہ باد اللہ ہار دے شیر اہل سنت بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر جناب عزت مآب خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت زینت العلماء سفیر عشق رسول علامہ عبدالحمید چشتی گولڑوی صاحب تشریف فرما ہوئے میں آپ کو اپنی طرف سے قبلہ بٹ صاحب کی طرف سے بٹ برادران کی طرف سے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید ویلکم کہتا ہوں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ وہ اصل میں جیسے میں نے کہا نا وہ اشعار ہیں تو پھر کیونکہ ہم کسی سے پوچھتے تو ہے نہیں جو بس پھر ہمارا دل کیا ہم نے اسی طرح اسی سٹائل میں مان لیا وہ بس جی تھوڑا سا ٹائم دے دو بیکا کو بس بھائی بس تھوڑا سا وقت میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اللہ آپ کو سلامت رکھے وہ اصل میں شعر ہے نا وہ کیا ہے میں لاجپالاں دے لڑ لگی تے میرے تو غم پرے رہندے بس ہوں سارے نو پیر صاحب اس لیے چاہیے نے کہ غم پرے پرے رہن وہ سارے نو پیر صاحب اس لیے چاہیے نے کہ غم پرے پرے رہن حضرت نہ کسی نو پیر اللہ واسطے چاہیے نے نہ کسی نو پیر رسول پاک لئی چاہیے نہ کسی نو پیر تزکیے لئی چاہیے نے بس ہوں سب نو پیر کا لئی چاہیے نے کہ غم پتر ہر کو فکرہ اتنا مضبوط تو نہیں ہوتا ہے کوئی والا یہ کلام میں جو اینڈ پہ ہے نا وہ نیازی ہے تو میری غلطی تھی میں نے سمجھا شاید یہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام وہ میں نے ایک سٹیج پہ کہہ دیا میں آپ تو انہوں نے ادھی زندگی جیل چ کڈی ہے سانو کہندے نے غم پرے پرے وہ پھر مجھے ایک عالم دین تھے انہوں نے بعد میں کہا کہ حضرت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام نہیں ایک اور بزرگ تھے شاعر ہوئے ہیں یہ فیصل آباد سے تو یہ بھی اپنے آپ کے ساتھ نا یہ نیازی لکھا کرتے تھے پھر میں نے ادھر ہی معذرت کی کھڑے ہو کہ میں نے کہا نہیں بھائی ہمارے اکابرین میں سے ہیں پہلے بھی میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی میں نے ویسے بات کی کہ اپنی تو ان کی آدھی زندگی جیل میں گزری ختم نبوت کے حوالے سے حضرت تو وہ بس پھر ساری قوم نے سمجھ لیا کہ پیر صاحب کا دے واسطے نے کہ غم ارے برے رہے اللہ پتر یہ تو راستہ بھرا ہی غموں سے ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ ایک صحابی حاضر ہوئے آ کے عرض کی اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں فرمایا پھر فقر کے لیے تیار ہو انہوں نے عرض کی مجھے اللہ سے بھی بڑی محبت ہے فرمایا پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ وہ بس وہ شعر بولیا میں لاجپالاں دے لڑ لگی تے میرے تو غم ہوں سارے پیر صاحب ایسے چاہیے نے کہ غم پرے پرے رہن اللہ پیر صاحب غم پرے پرے کرن لی نہیں پیر صاحب ایسے لیے نے ایتھے بھی اللہ پاک دا نام پکے تے ایتھے بھی اللہ یہ ہے پیر صاحب کا مقصد کہ ایتھے بھی اللہ پاک دا نام تے ایتھے بھی اللہ پاک دا وہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی نے کہا نا فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پڑھدا کوئی جتھے کلمہ دل دا پڑھ دے جیب نو ملے نہ ٹوئی دل دا کلمہ عارف پڑھ دے کی جانن یار گلوئی اے کلمہ میں نو پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی یہ پیر صاحب کا کام یہ غم پرے پرے والا کام بھائی کوئی بھی نہیں جاتے ہے بلکہ پیر صاحب کا کام یہ ہے کہ تجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب کر دے
تیرا تزکیہ کریں، تجھے ستھرا کریں، تجھے صاف کریں، تجھے تیری شیطان اور نفس سے تیری حفاظت کریں حضرت ہیں۔ یہ سلسلہ حضرت یہ ہے۔ اس لیے پتر کوئی لبو کہ ایتھے بھی اللہ پاک دا نام پک جائے اور ایتھے بھی پتر اسی تے میں نے کہا نا ہم تو ادھر سے بھی جانے کو ہیں۔ یہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے غلام ہیں، ان کا نام ہے زید، اور فرماتے میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی، اور فرماتے جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بلوا کے نا مجھ سے میرا نام پوچھا، کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے، اور فرماتے دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلی صبح پھر بلا کے پوچھتے ہیں بھائی کسی کام کے لیے بلوانا ہو تو تیرا نام تو پتہ ہونا، کیا ہے تیرا نام؟ کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے، کہتے دن گزر گیا، رات گزر گئی، تیسری صبح پھر بلا کے پوچھا، اور فرماتے 20 سال حضرت کا یہی معمول رہا۔ کہتے ایک دن میرے دل میں خیال آیا زید لگتا ہے حضرت بایزید تجھ سے خوش نہیں، 20 سال ہو گئے تیرا نام نہیں یاد ہوا۔ بایزید کو ایسا زید کو ایسا مشکل نام تو نہیں کہ یاد کرتے کرتے 20 سال لگ جائیں۔ کہتے میں حاضر ہوا اور میں نے جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، ساتھ میرے آنسو بھی گر پڑے، میں نے کہا حضور آپ مجھ سے راضی نہیں؟ فرمانے لگے نہیں راضی ہوں۔ کہتے میں نے عرض کی حضور کیسے مان لوں، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد ہوا، اتنی بے توجہی ہے، اگر راضی ہوتے تو پھر یہ تو نہ ہوتا، میری خدمت آپ کو پسند نہیں آئی، مجھ میں کوئی اور خطا ہے، غلطی ہے، مجھے آگاہ کر دیں، لیکن یہ نہ کریں کہ 20 سال میں آپ کو میرا نام یاد نہیں ہوا۔ تو کہتے آگے سے حضرت بایزید بھی رو پڑے اور فرمانے لگے یار بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے باقی سارے نام بھول گئے ہیں۔ کیسے سن سڈے وڈے یار خدا یاد رکھیا، سونے محبوب دا یاد رکھیا، باقی سارے ہی بھول گئے۔ اور پتر اسی او بیٹھے دیاں پتر سانو سارے یاد نے، خدا یاد نہیں پتر، سارے بھول جائیو، خدا نہ بھولیو، سارے بھول جائیو خدا۔ ساڑے وڈیاں تے مانی اس تے ایک کلپ ہے کیم صاحب رحمت اللہ تعالی دا یوٹیوب اپنی موچ بہ کے نا تے لگے نے تیرا نام لے کے لنگ پار جانا، فقیر موچ پڑھن دے اپنی وچ پکایا سی نا نا پتر، تیرا نام لے کے لنگ پار جانا۔ کیم صاحب کہندے نے ادن اسی اللہ 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 کہندے ہیں پار نبی علیہ السلام دے پیچھے پیچھے سی ہونا تے سی اللہ اللہ کردے ہیں جڑے نا لنگ جان، تیرا نام لے کے لنگ پار جانا، تیرا نام لے کے لنگ پار جانا، سانو آسرا تیرے نام دائی، تیرا نام لے کے لنگ پار جانا، سائیاں پار جانا، مالک پار جانا۔ نا پکا لو یار، خدا نا پکا لو، خدا نا پکا لو پتر، خدا نا پکاؤ یار، خدا نا پکاؤ ہے۔ شیر آل سنت، نازش آل سنت، خطیب آل سنت، سرمایہ آل سنت، ہاں جی میرے لقب مک جان گے حضرت اللہ نے اس تو بھی اگے نوازے، دلیری نہ نوازے، خیرت نہ نوازے، عقیدے اتنے پیرا دین والے نے ماشاءاللہ، جی آپ سونے نے گفتگو بھی سونی کر دے ہوں، میں تو بس تمہیں پتہ ہے جی ہاں ادھرو 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 کوئی درد روشن نہ ہے، اس لیے پتر نہ پکانا ہے، پکاؤ گے نا جی سارے نہ ہاں جی، تھوڑی دیر واسطے نا اللہ اللہ کرنے ہیں تو پھر قبلہ ٹھیک ہے جی، رل کے ذرا تھوڑی دیر واسطے تو پتر جڑی میں اگے گل کی تھی نا ایتھوں نہیں، اج ایتھوں، اج رل کے ایک واسطے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وما علینا الا البلاغ